بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہمارے دوست ہیں ایران و ترکی، ہم ان کے ہم نظر اور ہم نوا ہیں۔ بڑھے گا ربط ان سے اور تعاون، پرانے ان سے پیمانے وفا ہے۔ پاکستان کے جنوب مغرب میں ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستانی سرحد کی لمبائی 909 کلومیٹر ہے۔ ایران کے ساتھ ہمارے صدیوں پرانے تاریخی، ثقافتی، مذہبی اور تجارتی رشتے ہیں۔ فارسی زبان صدیوں تک برصغیر کی سرکاری زبان رہی ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو میں فارسی کے الفاظ بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ شروع سے ہی دونوں میں اقتصادی، ثقافتی اور سفارتی میدان میں گہرا تعاون رہا ہے۔ یعنی پاکستان کے ساتھ ایران کے صدیوں پرانے تعلقات ہیں اور ایک اچھے ہمسائے کے طور پر یہ اپنے ایک منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ قیام پاکستان کے وقت جو ایران ہے اس نے کافی تعاون کیا۔ پاکستان کو آزادی کے بعد سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا اور سفارتی تعلقات قائم کیے۔ 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا، جس کے جواب میں شاہ ایران نے پاکستان کا بھی 1950 میں دورہ کیا اور تجارتی روابط قائم ہوئے۔ یعنی پاکستان کو جو سب سے پہلے جس ملک نے تسلیم کیا وہ ایران تھا، اور آج تک پاکستان کے ساتھ ایران کے اچھے تعلقات ہیں۔ علاقائی تعاون برائے ترقی کا معاہدہ کیا۔ 1964 میں پاکستان اور ایران نے ترکی کے ساتھ مل کر علاقائی تعاون برائے ترقی کا معاہدہ کیا، جس کی بدولت اقتصادی طور پر، صنعتی طور پر، تجارتی طور پر اور ثقافتی اور سیر و سیاحت کے طور پر میدانوں میں تعاون کو بہت زیادہ وسعت ملی۔ بعد میں یہ معاہدہ 1989 میں منسوخ ہوا کہ یعنی جو معاہدہ کیا گیا تھا اس میں اقتصادی تعاون ہو گیا، صنعتی تعاون ہو گیا، تجارتی، ثقافتی، سیر و سیاحت کے سارے میدان میں اس طریقے سے پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنا ایک معاہدہ کیا جس میں ترکی بھی شامل تھا۔ پاک بھارت جب 1965 کی جب جنگ ہوئی تو پاکستان کی ایران نے کافی زیادہ حمایت کی، مالی و فوجی مدد کی۔ 1971 میں بھی جب پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس حوالے سے بھی ایران نے بھرپور پاکستان کی مدد کی، اور پاکستان نے ہمیشہ قدر کی نگاہ سے ایران کو دیکھتا ہے۔ دونوں کے ساتھ بھائی چارے کے ایک تعلقات ہیں۔ معاہدہ استنبول 21 جولائی 1964 کو پاکستان، ایران اور ترکی میں معاہدہ استنبول ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے تینوں ممالک کے درمیان تعلیمی، ثقافتی، فنی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون پر زور دیا گیا کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں تعاون کرنا ہے، اور آج تک پاکستان اور ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اچھے طریقے سے جا رہے ہیں۔ ایران کا اسلامی انقلاب جب آیا، پاکستان نے 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا۔ ایران میں اسلامی حکومت سے نہ صرف دوستانہ تعلقات رہے بلکہ ہر میدان میں تعاون کو مزید وسعت دی۔ دونوں ممالک کے وفود نے دورے کر کے تجارت کو فروغ دیا۔ یعنی 1989 کے بعد جب ایران میں انقلاب آ گیا، اسلامی انقلاب آیا، اسلامی انقلاب کے بعد ایک نئی حکومت آئی، اسلامی حکومت آئی، پھر بھی پاکستان نے اس نئی حکومت کو تسلیم کیا اور پاکستان نے ساتھ ہر میدان میں تعاون کو مزید وسعت دی، اور پاکستان نے ایران کے ساتھ تجارت کرنے پر زیادہ سے زیادہ زور دیا۔ اقتصادی تعاون کی جو تنظیم 1985 میں پاکستان اور ایران نے ترکی کے ساتھ مل کر RCD کی تنظیم نو کی، اور اس کا نیا نام اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO رکھا، جو تینوں ممالک کے مابین اقتصادی، صنعتی، تجارتی، تعلیمی اور ثقافتی میدانوں میں تعاون کو مزید فروغ
دینے کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے۔ بعد میں وسطی ایشیا کے مسلم ممالک اس میں شامل ہوئے کہ 1985 میں دوبارہ سے ایران اور پاکستان نے اور ساتھ ترکی کو ساتھ ملایا، اور ملانے کے ساتھ ہی انہوں نے ایک نئی تنظیم کی بنیاد رکھی، اس کی نو کی، اس کا نام اقتصادی تعاون کی تنظیم رکھا۔ بعد میں بہت سارے جو اسلام ممالک تھے، وسطی ایشیا کے ممالک، ان کو شامل کیا۔ پاکستان اور ایران کی چیمبرز آف کامرس کے وفود نے ایک دوسرے کے ممالک کا دورہ کیا اور معاشی ترقی کے لیے باہمی تعاون کی پیشکش کی۔ 2000 میں پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایران کا دورہ کیا اور ایران سے بھارت گیس پائپ لائن کے پروگرام میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس کے بعد پاکستان اور ایران کے تعلقات پہ خراب ہو گئے۔ اہم وجوہات جو تھی وہ 9/11 کا واقعہ، ایران امریکہ کی کشیدگی اور پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات تھے۔ لیکن اب امریکہ اور ایران میں ایٹمی اسلحے اتفاق رائے ہو گیا ہے تو پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف اور جنرل اے شریف صاحب نے بھی ایران کا دورہ کیا اور ایرانی صدر حسن روحانی سے بھی پاکستان کا دورہ کیا، جس سے بہتری کی امید پیدا ہوئی ہے۔ یعنی جو پاکستان اور ایران صدیوں سے ہمسائے ہیں، آباد ہیں، دونوں کا ایک بہت ہی پرانے تعلقات ہیں۔ اس تعلقات کی بنا پر ان کے آپس میں ہر قسم کے تعلقات ہیں۔ ایک گیس پائپ لائن منصوبہ ہے جس پر کام ہو رہا ہے، وہ اس وقت تو سستی کا شکار ہے، لیکن اگر یہ گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے، اگر یہ ایران پاکستان کا یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، جس کی وجہ سے پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ اور پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ جب پاکستان کو آزادی حاصل ہوئی تو ایران نے سب سے پہلے تسلیم کیا۔ ہمارے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ایک برادرانہ تعلقات ہیں، ان کے ساتھ مذہبی تعلقات بھی ایک اچھے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو ثقافت ہے، ان کی جو تاریخ ہے، ان کی جو تجارت ہے، اس سے بھی ہمارے کافی تعلقات ہیں۔ یعنی صدیوں سے ایک اچھا تعلق قائم ہے، اور ایران کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے کافی محبت کرتے ہیں، اور پاکستان کی عوام بھی ایرانی لوگوں کو کافی زیادہ پسند کرتی ہے۔ اور ہمیشہ ان دونوں ملکوں کی کوشش رہی ہے کہ ہمارے اچھے تعلقات قائم رہیں، اور ہم جس خطے میں آباد ہیں، جس خطے میں ہم ہمسائے ہیں، تو دوسرے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے سے اچھے تعلقات قائم کر سکیں، تاکہ پاکستان میں اور ایران میں زیادہ زیادہ خوشحالی آئے۔ اور دونوں ممالک کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ دونوں اکٹھا تعاون کر کے دونوں طرف جو قومی آباد ہیں ان کو آپس میں جوڑا جائے، اور ان قوموں کی جو مالی مشکلات ہیں اس کو اچھے طریقے سے دور کیا جائے۔ اور اس حوالے سے آج بھی پاکستان اور ایران اس طرف کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں۔ اس حوالے سے آج بھی جو دونوں گورنمنٹ ہیں، جو صدور ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، جو وزیر خارجہ ہیں، ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ ہر میدان میں، چاہے وہ علمی میدان ہے، چاہے کھیل کا میدان ہو، چاہے ثقافتی میدان ہو، کوئی بھی ہو، ہر لحاظ سے ہم آپس میں ملیں اور اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر طریقے سے بنائیں۔ اور اس حوالے سے دونوں ممالک کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے۔ تو پاکستان نے ایران کے ساتھ اب تو تجارتی سرگرمیاں بھی بحال رکھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں تجارت کرتے ہیں، مذہبی رشتہ بھی ان سے قائم ہے اور ثقافتی لحاظ سے بھی قائم ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہوں گے، اچھے سے اچھے ہوں گے، جو خطے کے لیے، جو عوام کے لیے ایک اچھی امید لے کر آئیں گے، اور اچھی سوچ لے کر آئیں گے، اچھی فکر لے کر آئیں گے۔ اور ہمیں امید ہے کہ اسی طرح پاکستان اور ایران کے ساتھ تعلقات رہیں گے، اور بھائی چارے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں گے،
تاکہ اس خطے میں امن قائم ہو سکے۔